سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم وہ 6 حروف پڑھیں گے جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. چھٹا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 9 ہے. 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ حروف پڑھے تھے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. ان میں سے جو پہلا حرف تھا وہ تھا حمزہ نون زبر ان، جس کو ان مصدریہ بھی کہتے تھے. یہ بات گزر چکی ہے. آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جو ان ہے یہ لازم نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ظاہر ہو، کبھی کبھی یہ ان چھپا بھی ہوتا ہے. یہ 6 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ان چھپا ہوا ہوتا ہے، لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود یہ نصب دیتا ہے. نصب تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ان ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ہم نے وہ مقامات سمجھنے ہیں جہاں پر ان چھپا ہوا ہوتا ہے، تاکہ جب بھی کوئی ایسا مقام آئے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر اب ہم نے فعل مضارع کو نصب دینا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے 6 مقامات ہیں. تو یہ فرمایا کہ پہلا جو مقام ہے وہ ہے حتیٰ. حتیٰ کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں، سرت حتیٰ ادخل البلد، میں سیر کرتا رہا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں یہ حتیٰ آ گیا، حتیٰ کے بعد ان چھپا ہوا ہے. دلیل کیا ہے آپ کی حتیٰ کے بعد ان چھپا ہوا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حتیٰ حرف جر ہے، اور حرف جر اسم کے اوپر داخل نہیں، اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا. جبکہ یہاں پر حتیٰ فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ کو نصب بھی نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر ان ہے جو کہ چھپا ہوا ہے. اس ان مقدر کی وجہ سے ادخلا کے اوپر نصب آ رہا ہے. چھپے ہوئے ہونے کو عربی میں مقدر کہتے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسرا ہے لام جہد. لام جہد کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں کانا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کانا منفی ہوتا ہے. جیسا کہ اب یہاں پر دیکھیں ما کان اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دیں. اب یہاں پر کانا ہے اور کانا منفی کے معنی میں ہے. اس کانا منفیہ کی اندر شدت بیان کرنے کے لیے لام لایا جاتا ہے. اس لام کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم. اگر اس کو ایسے نہ ذکر کرتے، صرف یہ کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر کلام کے اندر شدت پیدا نہیں ہونی تھی. اس کلام کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے لام لے کر آئے ہیں. اس لام کو لام جہد کہتے ہیں. جہد کا مطلب ہوتا ہے نفی کرنا، انکار کرنا، اور یہ جملہ منفی ہے. اس لام کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہے، جس نے آ کے یعذبو کو یعذبا بنا دیا. تو یہ بن گیا لیعذبو تھا، تو اس کو نصب دیا تو پھر یہ بن گیا لیعذبا. تو یہ ان چھپا ہونے کی وجہ سے یہاں پر یعذبو کے اوپر نصب آ رہا ہے. تیسرا دیکھیں او الا یا الا کے معنی میں. دیکھیں او جو حرف عطف ہے یہ بعض اوقات الا کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات الا کے معنی میں ہوتا ہے. اگر او الا یا الا کے معنی میں ہو تو اس کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آگے آنے والے فعل مضارع کے اوپر نصب آتا ہے. مثال آپ دیکھیں لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، میں تجھے لازم پکڑا رکھوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق دے دے. اب یہاں پہ دیکھیں او جو ہے نا، یہ او یا تو آپ کہیں الا کے معنی میں یا آپ کہیں الا کے معنی میں. تو مطلب یہ بنے گا لَأَلْزَمَنَّكَ إِلَىٰ أَن تُعْطِيَنِي حَقِّي، یہاں تک کہ تو میرا حق دے دے. یا آپ کہتے ہیں إِلَّا أَن تُعْطِيَنِي حَقِّي، الا یہ کہ تم میرا حق دے دو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک میں تمہیں پکڑ کر رکھوں گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں او کے بعد ان چھپا ہوا تھا، یہ تو تی تھا، یہ اصل میں تھا تو تی. جیسے کہ آپ نے اگر اس کی گردان پڑھی ہے تو یہ یہاں پر ناقص کا صیغہ ہے، اور ناقص کی اس میں جو حالت نصبی آتی ہے وہ یا کے فتح کے ساتھ آتی ہے، اور حالت رفعی اس میں واحد کا صیغہ ہے وہ ایک مقدر ہوتی ہے، وہ لفظوں کے اندر ذکر نہیں ہوتی. تو تی سے جو تو تیا ہوا ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، جو ان یہاں پر لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ 3 مثالیں ہوگی. نمبر 4 واو صرف کے بعد بھی ان چھپا ہوا ہوتا ہے. واو صرف کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں واو آپ نے پڑھا ہے کہ واو حرف عطف ہوتی ہے، سابقہ جملے کے اوپر عطف ڈالنے کے لیے آتی ہے، لیکن بعض اوقات واو عطف کے لیے نہیں آتی، وہ صرف واو جمع کرنے کے لیے آتی ہے. اس واو جو جمع کرنے کے لیے آتی ہے اس کو واو صرف بھی کہہ دیا جاتا ہے.
عاطفہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر آپ اس کو واو عاطفہ بنائیں تو پھر جملہ غلط ہو جاتا ہے، معنی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایسی واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی؟ شاعر یہ کہہ رہا ہے، شاعر کا یہ شعر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، لا تنہا عن خلق وتاتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم۔ پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں، لا تنہا منع مت کر، عن خلق ایسے اخلاق سے، وتاتی مثلہ کہ تو اس جیسے کام خود کرتا ہو۔ شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ایسے کام سے منع مت کرو جو کام تم خود کرتے ہو۔ آگے کیا کہا؟ آر علیک، تمہارے لیے یہ آر کی بات ہے، اذا فعلت اگر تم ایسا کام کرو گے، عظیم بڑے آر کی بات ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں واو جو ہے یہ واو عاطفہ نہیں ہے۔ واو عاطفہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر واو کو ہم عاطفہ بناتے ہیں تو یہ اصول ہے عطف کا کہ اسم کا عطف اسم کے اوپر ہوتا ہے، فعل کا عطف فعل کے اوپر ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر تاتی اس کا عطف ہمیں ڈالنا پڑے گا لا تنہا کے اوپر، کیونکہ لا تنہا یہ فعل ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عطف ڈالیں گے تو تنہا کے اوپر تو لا نفیہ داخل ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ تم لوگوں کو ایسے اخلاق سے منع مت کرو کہ تم اس جیسے کام خود نہیں کرتے، کیونکہ لا اس کے اوپر بھی آ جائے گا نا۔ لیکن جبکہ شاعر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تم خود نہیں کرتے، شاعر تو یہ کہنا چاہتے ہیں جو تم خود کرتے ہو، تو اس لیے عطف ڈالنے کی صورت میں جو شاعر کا معنی مرادی ہے اس کے الٹ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہم یہاں پہ واو کو عاطفہ نہیں بنا سکتے، یہ واو محض صرف کے لیے ہے، محض جمع کرنے کے لیے ہے۔ تو اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہے، اس ان مقدر نے تاتی تھا، تاتی کو اس نے نصب دے دیا تو یہ بن گیا تاتیہ، تو یہ نصب جو آ رہا ہے یہ ان مقدر کی وجہ سے آ رہا ہے، جو ان واو صرف کے بعد یہاں پر مقدر ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے لام کئی، پانچواں ہے لام کئی۔ لام کئی کس کو کہتے ہیں؟ وہ لام جو حرف جر ہے وہ بعض اوقات کئی کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو میں نے آپ کے کئی کے بارے میں تفصیل پیچھے بتائی ہے کہ وجہ اور سبب بتانے کے لیے کئی آتا ہے، تو بعض اوقات لام حرف جر بھی یہ کئی والا مقام کرتا ہے، تو اگر ایسا اس مقصد کے لیے ہے تو وہاں پر بھی ان مقدر ہوگا اور پھر وہ نصب دے گا، جیسے کہ اس کی مثال ہے اسلمت لیدخل الجنہ۔ اب یہ لام ہے، یہ لام کئی کے معنی میں ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے جس نے آ کے ادخلو کو نصب دیا تو یہ بن گیا ادخلا۔ تو یہاں تک یہ 5 پورے ہو گئے ہیں۔ جو چھٹا ہے، چھٹے نمبر پر، وہ ہے فا۔ فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر ایک مکمل تفصیل ہے، وہ تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔